Hello dear viewers and welcome to the Realtors Cafe with Azfar Tahir. कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? लास्ट वीक आपका कैसा गुजरा? वेदर में काफ़ी चेंज बन जा रही है तो you have to be a little careful because there's a lot of variation and fluctuation in the temperature. So please when you go out you have to cover yourself properly, dress up properly. Because ये मेरे साथ हो चुका है, मैं भी बड़ा कैजुअल हीरो बन के घूमता हूँ तो वो जो है वो नेक एंड चेस्ट को यू हैव टू कवर इट. So scarf, must use the scarf because यहाँ पे वेदर का कुछ पता नहीं है जी, तो इसलिए जिस तरह वर्क का नहीं पता होता इसलिए वेदर का भी नहीं पता. तो just take care of yourself and enjoy this weather. ज़ाहिर है you're living in Canada so you have to deal with all the frigid temperatures. So आज हमारे प्रोग्राम जो आपकी काफ़ी email we do receive your emails and you like this program Realtors Cafe. आपके काफ़ी questions भी होते हैं. तो जैसे हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन है तो इफ़ यू लाइक टू कॉल अस एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग रियल एस्टेट एंड ऑल कनेक्टेड इंडस्ट्रीज़. ज़ाहिर है हम रियल एस्टेट में हम काफ़ी इसमें हैं. वी डोंट ओनली टॉक अबाउट द रियल एस्टेट और द प्रॉपर्टी मार्केट. इट्स बिकॉज होम इंस्पेक्शन है, हमारी आपकी मॉर्गेज इंडस्ट्री है, इंश्योरेंसेज हैं, आपके लॉयर्स भी हमारे आते हैं. तो आज भी हमारे स्टूडियोज़ में जनाब एक बड़े रिनाउंड लॉयर को हमने इन्वाइट किया है जी. And very busy, and we are very fortunate and we are honored to have him in our studios. आपकी उनसे बात करवाते हैं because law ऐसा है कि not only with the real estate or the property market, lawyer की हर जगह ज़रूरत पड़ती है जी, and they are connected with all industries. तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ आलम लॉ ऑफिस के the CEO and the founder Mohammad Alam Saab. Thank you. Welcome to the studios, Alam bhai. Absolutely, Azfar bhai. Thank you for your wonderful introduction. You know, I don't think I deserve that, but you know, it's all your kind First of words. all, thank you very much. I know you've been very busy, so I was trying to get hold of it. I think for a long time. For yes, a long yeah. time, But finally, we made it today. So thank you very much, sir. Absolutely. अच्छा सर हमारे जो है सर मैं ये बताना चाहूँ कि लाइव प्रोग्राम है. इफ़ यू वांट टू कॉल अस, हमारा नंबर है स्टूडियो का 905-670-4114 905-670-4114 एंड हमारी ईमेल है जी voiceoftorontotv@gmail.com. सो आलम भाई ये मैं चाहूँगा पहले तो हमारे जो ज़रा यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, लेकिन फिर हमारे कुछ व्यूअर्स को मैं चाहूँगा कुछ यू टेल अस अबाउट योरसेल्फ, about your company. So we'll talk about the services you provide. Absolutely. So first of all, yeah, as you said, there will always be some new viewers who obviously would not know me. Most of the viewers and people around in GTA, they know, you know, I being Mohammad Alam, and I am not only a lawyer, but I'm also a qualified mediator and a qualified arbitrator. From legal perspective, as a lawyer, you know, my firm, we have 12 lawyers in our firm. Primarily, we do litigation work, insurance litigation, medical malpractice, personal injury from car accident, product liability, or any kind of dispute when you have from insurance company. So let's say, for example, if you have bought a life insurance and now somebody is deceased, you as a beneficiary now making a claim for life insurance, and you will find at that time, or you will learn at that time, that insurance company will wake up because they have to pay $500,000. That's right. And at that time, they will try to find problems in your policy. And at that time, they will try not to pay you. They will make all their efforts, you know, finding anything that you may have misrepresented or in your application. They will try to go into the fine print. Or not even only fine print, they will still go back. So for example, आपने कोई 10 साल पहले या 15 साल पहले critical illness insurance खरीदा था, या किसी एक स्पाउस ने खरीदा था, स्पाउस की डेथ हो गई, अब दूसरे स्पाउस ने you know उसकी डेथ के बाद इंश्योरेंस क्लेम किया है लाइफ इंश्योरेंस. और ये बड़ा रूटीन है कि उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी 20 साल के बाद एंड दे विल गो बैक टू योर एप्लीकेशन एंड दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि जितनी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी थी वो दे वर ऑल एक्यूरेट और नॉट. अगर वो इफ दे फाइंड मिस रिप्रेजेंटेशन then they can go back to your spouse or deceased spouse and say your policy is void ab initio, we are not going to honor this claim. So ऐसी सूरतों में जो लोग जिनका इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो जाता है, they need litigation lawyer like us
سو ہماری جو لٹیگیشن کی پریکٹس ہے obviously more specifically towards insurance matters, پرسنل انجری کو پروڈکٹ لائبلٹی کا مسئلہ ہو یا میڈیکل مال پریکٹس میں کسی قسم کا مال پریکٹس میڈیکل مال پریکٹس جس کے اوپر تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے. بڑا انٹرسٹنگ ہے میڈیکل مال پریکٹس میں جہاں پہ ہاسپٹلز یا ڈاکٹرس کی کوئی نیگلیجنس ہو, اس میں آپ کو کوئی نقصان ہوا ہو یا آپ کی صحت کو یا آپ کی ذات کو جو نقصان ہو جاتا ہے, دین somebody is responsible. Who is responsible? Either a surgeon who has done a surgery and as a result of their negligence آپ کی سرجری ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور آپ کمپلیکیشن سے گزر رہے ہیں تو آپ کی کوالٹی آف لائف متاثر ہوئی ہے یا آپ کی انکم ارننگ کیپیسٹی متاثر ہوئی ہے, تو وی روٹینلی سو ہاسپٹلز اینڈ ڈاکٹرز. ابھی ریسنٹلی آئی ہیو ویری انٹرسٹنگ, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں ذرا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس میں جو ہمارا ایک کلائنٹ ہے اس کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ دے ور لیونگ ان مینیٹوبا, پاکستانی تھے, دے امیگریٹڈ ٹو کینیڈا, دے وینٹ ٹو مینیٹوبا, وہاں پہ بچے کی سرکمسیشن ہوئی ڈلیوری کے بعد, اینڈ دیٹ سرکمسیشن ڈڈ ناٹ وینٹ ویل. سو وہ بچوں کو واپس انہوں نے ریلیز کر دیا اینڈ دین ہز بلیڈنگ واز ناٹ اسٹاپنگ. دے وینٹ بیک ٹو دا ہاسپٹل. ہاسپٹل میں آپ کو پتہ بعض دفعہ نرسز جو ہے انہوں نے وہ ویزلین لگایا, انہوں نے کہا جی دیٹس فائن, ہی ول بی فائن. سو 2 ٹائم اس کو ایمرجنسی سے انہوں نے واپس کیا بچے کو. 3rd ٹائم اس بچے کی بلیڈنگ اتنی ہو چکی تھی کہ جب 3rd ٹائم اس کو ہاسپٹل لے کے دے ریلائز کہ یہ تو کرٹیکل ہے, دین دے ہیو ٹو ایئر لفٹ دیٹ چائلڈ. بائی دیٹ ٹائم اس بچے کی کافی سگنیفیکنٹ برین انجری ہو چکی تھی. سو لکلی ہی سروائیوڈ, اینڈ ان کے پیرنٹس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دے ہیو اے پوٹینشیل کلیم اگینسٹ ہاسپٹل. وہ تو کچھ 4-5 سال کے بعد دے موو ٹو ٹورانٹو اینڈ سم ہاؤ دے ور انٹروڈیوسڈ بائی اے کامن فرینڈ, and then I got all these information. So we recently sued the hospital and the surgeon and the emergency doctor. This case was also featured at CBC with our mainstream media. And most important messages for our community and our viewers, کہ جب بھی کوئی میڈیکل مال پریکٹس ہو اس کو ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, ڈونٹ ٹیک اٹ کہ جی یہ ہو گیا. یو آلویز ہیو اے ریکورس. وی آر لیونگ ان دس کنٹری اصفر بھائی کہ جہاں پہ آپ کا اپنا رائٹ ہے, جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, چاہے کسی بزنس ڈیلنگ میں ہو, چاہے آپ کے ساتھ کسی پولیس نے ایون آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو یا ہاسپٹل. That's the beauty of this country کہ آپ you can go against everybody. ریسنٹلی ہم نے ہیملٹن میں 2 سال پہلے ایک شوٹنگ ہوئی تھی جس میں ایک پاکستانی بچہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اینڈ وی فاؤنڈ پولیس نیگلیجنس ان ٹو دیئر انویسٹیگیشن. سو وی سوڈ ہیملٹن پولیس, involved police chief, property manager, and all the police officer who were involved into the initial investigation. So کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی جہاں بھی آپ کو لگ رہا ہو, اگر آپ کو رائٹ رستہ پتہ ہو اور آپ کے پاس کانٹیکٹ ہو لائرس کا, کنسلٹ کرنا ضروری ہے, مشورہ لینا رائٹ پروفیشنل, رائٹ لائر. ہاں جی جی بالکل. وہ اکثر ہوتا کیا نا کہ جیسے کار ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ایک بڑا میتھ یہاں پہ ہے کہ لوگ جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایسے لوگ جو لائر نہیں ہیں, جو جس کو کہتے ہیں مڈل مین, وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں مڈل مین کے پاس جائیں. ہم ہمیشہ لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں اور میسج ہمارا ہر ٹیلی ویژن اور ریڈیو ہر میڈیا میں یہ کہ جی جب بھی آپ کا کوئی لیگل مسئلہ ہو, ہمیشہ نہ صرف آپ نے کہا کہ جی صرف لائر کے پاس جائیں بلکہ رائٹ لائر کے پاس جائیں, کیونکہ ہر لائر کی اسپیشلٹی ہے. جیسے آئی ایم ناٹ اے فیملی لائر, اگر آپ کا کوئی فیملی لا سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے I will not be able to help you, but چونکہ ہمارے یہاں لا چیمبر ہے تو ہر طرح کے لائر موجود ہیں, سو a family lawyer will be able to help you. لیکن اگر آپ کے لٹیگیشن کا مسئلہ ہے, چاہے ریل اسٹیٹ لٹیگیشن ہو, کوئی خرید و فروخت میں کوئی آپ کوئی بیک آؤٹ ہو گیا ہو, یا کوئی میڈیکل مال پریکٹس ہو, کار ایکسیڈنٹ میں انجری ہو گئی ہو, سلپ اینڈ فال میں کوئی انجری ہو گئی ہو, انشورنس کمپنی آپ کی کلیم کے پیسے نہیں دے رہی ہو, ان تمام معاملات میں وی ہیو ٹیم آف 8 lawyers. They only do personal injury and insurance litigation. تو یہ ہمارا جو ہے نا وہ ہے. آپ میڈیکل مال پریکٹس کے حوالے سے آپ نے کہا تو میں نے کہا جی دس از دا بیسٹ, بڑے اچھا اسٹوری ٹو شیئر وتھ یو. جی وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. Hi, how are you? I'm okay, good. I have a question regarding regarding hospital negligence for the lawyer. Who am I talking to, please? Your name, please? Hi, can you hear me? Yeah, who am I talking to? Your name? Yeah, this is Sonia. Sonia. Okay. So what is your question? My question is for the lawyer regarding hospital negligence. So if there is negligence in the hospital and a family member passes away, I wanted to know how you would go about that, fighting that, and like for the family,
and what would involve in that. Sure. Okay. All right. We'll just keep watching. Ask, I'll give keep you the watching. answer. We'll ask Mr. Alam to answer your question. Thank you. Thanks for calling. Thank you. जी सोनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर कॉल. जिस तरह से अभी जिक्र मैं कर रहा था आपको कि मेडिकल नेग्लिजेंस में आपकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है. लाइक एक्सपीरियंस लॉयर हु अंडरस्टैंड मेडिकल नेग्लिजेंस एंड हु हैव worth their firm has that much strength to go against hospital and doctors, because hospitals and doctors negligence, that I can tell you this, that they don't settle. They will fight to their teeth and they will take the matter to the trial in almost every case. So which means that you need a lawyer who will be able to go to court, and these cases can, you know, several years, and you can have probably spend $100,000. So यकीनन आपका जिस तरह से मसला है मेडिकल माल प्रैक्टिस के हवाले से, you know, I'm sure it all depends on a lot of facts what happened, and those facts, after hearing those facts, I can tell you whether or not you have a case or you don't have a case. Sometime what happened, even if you have a case against hospital, but the value for your damages, which generally we say is losses in term of money, because किसी के साथ भी मेडिकल माल प्रैक्टिस होता है, चाहे कोई इंजरी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, at the end of the day court will only award you a sum of money to compensate your loss. That's right. तो डिपेंड करता है उस लॉस के ऊपर भी कि लॉस की वैल्यू कितनी है. क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है, aside from somebody is losing the life, that could be a bigger case. You know, a small case is like, let's say for example a doctor is doing some surgery in your ear, something went wrong, but later on they have fixed it after a few months. Now your losses will not be significant because in 3 months you were in pain. The losses will be maybe $30,000, $40,000. Sometime it may not have that much value to go against hospitals and doctors, but in every case I always encourage that you should consult a lawyer and you know, share some information about, only then I will be able to give you idea, and she can call me. In that case I would suggest you to call Mr. Muhammad Alam, and his name is his number is on the screen. If sir would like to sure, so she can directly call me. Even my cell phone 647-966-2526, and I'll be happy to give you my advice. That would be the best idea, to give him a call. Yes. Go and see him, sit down, then he will assess the whole situation, and then he will be in a better position to guide you and assist you. Thank you very much for your call. Acha sir, so we were talking about, because you mashallah offer various, provide various services and all that in every field, so you have all the specialist lawyers there. Arbitration, you're a qualified arbitrator and a mediator. So I'll come to you for in a minute. You're into real estate. You deal with real estate matters, and you do real estate closings as well. Absolutely. You have specialist lawyers. एक बड़ी जो एक common thing है, common तो नहीं कहूँगा, but है कि थोड़ी सी आ रही है. Like a deal is done, and after accepting the deal, the buyer backs out. And because it is mandatory to provide the deposit, whatever the deposit is mentioned on the agreement of purchase and sale, that has to be given by or deposited by the lawyer within 24 hours. He doesn't do that. He said that no, there is some change of mind, and we would not like to proceed. So in that case, what would you? So first of all, as you know, in my practice, so I being the founder of the firm, obviously I don't practice real estate by myself, like real estate transaction work, but I do real estate litigation work, because आपका जो question है, आपका question है is more about litigation, which means कि आपने scenario दिया कि जिसमें buyer backs out, and you know, if buyer back out, first thing that he should do, and his lawyer should advise the buyer to return the deposit. That's the first thing, because there's really no way that they should hold this deposit. But if they don't return your deposit, and if they are the one who is backing out, the buyer, then as a seller you have right to sue them. And you are not only suing, so if that buyer comes to me, I will not only sue the seller for breach of contract, but not only for refund of deposit,
But also, but in this case, sorry to cut. In this case, there is no deposit involved because the deal was done, and he was supposed to, submit the deposit within 24 hours. But buyer backs out. He has some change of hearts because he said that he just signed without realizing, and he thought that probably. No, he doesn't want that property. So deposit in the app. So you're talking about deposit. So there's just a little legal, legal catch there, and legal catch is this: once you sign the agreement, there should be a token of exchange of money, that is your deposit. And if you have not given deposit, and seller is backing out. Then obviously there's not, as a buyer. In this case, I'll come to the seller as well. I'm talking about the buyer. It happens, Deal was done. Then the buyer. So you're saying what buyer can do now? Yeah, no. What seller can do, because the buyer is backing out. Okay. Buyer accepts the agreement, but then after a few hours, he calls up. He says, "Sorry, I don't want to proceed or go ahead with this agreement. I signed it. I accepted all the terms and conditions and the price, but I don't want this property. So seller, I am backing out. So therefore, I'm not giving you any deposit." Absolutely. So seller has right to sue the buyer. Now seller has to prove. First thing he should do, he should relist his property and sell that property. If he make profit on that, so let's say the initial agreement purchase and sale for 1.5 million, and if he sell that property for 1.6 million, then essentially he has no claim. But if he sell his property for 1.3 million or 1.2 million, which by the way happened a lot in the last few months, because now you have no choice. You sold the property a few weeks ago, and that happened in July, and now somebody's backed out. Now you're relisting your property, and your property market went down, as you know, like 15-20%. So if you sold your property for 1.3 million, you have right to sue the buyer and claim all your losses, because you have suffered that loss. Happens. Normally, the prices came down, and the buyer said, "Oh, I bought this property at a little higher price. I'm not going to close it." So in that case, the buyer is on the hook. Buyer is on the hook for 200,000, not only 200,000, for little more money that the seller may have. Because I have seen some of our clients' cases where client says, "Listen, if I would have got this money today, I was supposed to invest into the business, and we have proof of the business that where I was supposed to invest, and I was supposed to get X amount of dollar from this venture, which I lost." So anything that you have lost, that's part of your claim. So it's not only 200,000. Yeah, that's right. Whatever the difference is, and okay. Vice versa, ऐसे भी हुआ कि it happened with me once. I'm talking about a long time ago. I sold one condo in downtown. I'm talking about 16, 17 years ago. And there was about 3 months closing time. So just a week before the closing, the seller's agent called me and he said that, "Azfar, there's some problem." I said, "What?" I said, "The seller cannot close." I said, "What?" Because his mortgage liability is more than whatever the sold price was. So after paying off everything, you still have to. He is in a negative situation, so he cannot close it unless you come up with price. I said, "What do you mean? This deal was done 3 months ago, and now just a week before closing date, you're calling me and telling me that the seller cannot close." So in that situation. In that situation, you or a client in your situation will come to a lawyer like me. And you have to prove what are your losses, and your losses could be, everybody could have different losses, because if they are unable to close the deal, obviously I'm sure you must have given some deposit. They will have to immediately give you a deposit back. The seller said, "Okay, give the deposit. If you're not coming up with price, you have to come up with another $10,000 in order to secure the deal." Yeah. But that was totally wrong, and I know people do that, but it's just when the market has shifted. At that time, most of these seller will do it. But I think you have your own. Still, you have your own right. So we'll talk about it a little bit more. We have to go for a short break. Sure. So let's go for a short break. Stay with us.
Saqib from Durham Divas. I'm here to invite you to my next event, Durham Winter Festival, taking place in Ajax in Audley Recreation Center at 1955 Audley Road in Ajax from noon till 11 p.m. We will be having multicultural vendors. You name it, we have it. We will be doing lots of bumper prizes like gold coin, LED TV, and much more. Free henna all day for kids, face painting from 5 to 7. And we will be doing a Durham Winter Festive full decor. You will love it. You come shop around, do holiday shopping with us, and enjoy your time with family and friends. Thank you. And if you want to book your booth with us, make sure to contact me at 647-229-5553. For all your tax and accounting consulting needs, call Waris Shah, your own tax and accounting consultant. Based in Mississauga, call now 905-232-7829. Hi, my name is Sandeep Singh. I'm the owner of Heritage India Restaurant. It's a fine dining restaurant with tradition and culture. अगर आप पुरानी दिल्ली की ट्रेडिशन, कल्चर और माहौल को एंजॉय करना चाहते हैं खानों के साथ, तो प्लीज़ आएँ हेरिटेज इंडिया 485 मेन स्ट्रीट ब्रैम्पटन। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आएँ, आकर के हमारे खाने का लुत्फ़ उठाएँ। और अगर आपके यहाँ किसी तरीके की कोई पार्टी है, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बेबी शॉवर, तो हमारे यहाँ डिफरेंट हॉल्स भी हैं जिनका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। Saving for a house in Toronto or a wedding in Amritsar? Thinking of a new business in Vancouver or moving your funds from New Delhi? ICICI Bank Canada can support your dreams. We offer quick money transfers, import-export services between India and Canada, Griha Pravesh mortgages, NRI banking assistance. Call 1-888-424-2422 or visit icicibank.ca. स्वदेश हो या विदेश, ICICI बैंक हमेशा आपके साथ है। Hi, this is Sharif Sabawi, your MPP of Mississauga Inlands. It is my honor to represent the people of Mississauga Inlands. Since taking the office, I have been doing my best to help individuals, families, and businesses right here in Mississauga Inlands. During the pandemic, the government of Ontario has worked very hard to save lives, keep Ontarians healthy, and sustain small businesses that were experiencing hardship due to the lockdown. Then, now, and always, I promise to be the voice of my riding. If you have any problem, issue, concern, or question, please contact my office anytime. I will be more than happy to meet with you and discuss any concerns you might have. Even if we can't solve your problem, we will tell you where to go to get some help. Your MPP, Sharif Sabawi. Are you a real estate agent who's stuck in the past? Tired of the archaic way of finding new clients? We're here to show you there is a better way. Got leads? Search Realty uses today's technology to generate and manage new clients for you. The only brokerage in the world to be a certified Google partner. A leader in online marketing, in-house lead generation, and agent support. Join our team today. Visit searchrealtycareers.com. घर खरीदने की तरफ पहला कदम, मॉर्गेज अप्रूवल। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, बिजनेस ओनर हो, मैं आपके मॉर्गेज अप्रूवल प्रोसेस में आपकी मदद करूंगा। आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो, डेट कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट हो या सेकंड मॉर्गेजेस चाहते हैं,
میرا نام ہے علی یزدانی. میرا تعلق ہے آکال mortgages سے, جہاں پر when we say yes, we stand behind our promise. Call me 647-510-9494. آپ کے mortgage approval میں آپ کا trustworthy partner. Welcome back to the Realtors Cafe, and thank you for staying with us. So we were talking about different litigation issues and matters. عالم بھائی آپ سے تو ماشاء اللہ ایکسپرٹ ہیں. تو یہ جو ایک تو litigation ہو گئی, اس میں جیسے as you said that we also know that you are a qualified arbitrator and mediator. جی. تو اگر کوئی ایسا ڈسپیوٹ ہو جائے تو litigation میں جانا بہتر ہے, اور we can hire you as an arbitrator. اس میں ذرا تھوڑا ہمارے ویورز کو بتائیے. ضرور جی. دیکھیں اس میں جب لٹیگیشن کی بات کرتے ہیں لوگوں کی کنوینئنس کے لیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو لٹیگیشن کا مطلب نہیں پتہ کہ جی اس کا کیا مطلب ہے. اس کو ویری سمپل لفظوں میں دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو, جیسے ابھی ہم بائر اور سیلر کی بات کر رہے تھے, آپ کا کوئی ڈسپیوٹ آ جائے, وہ کہتے ہیں لٹیگیشن میں چلے گئے. اس کا مطلب سمپل یہ ہوتا ہے کہ جی somebody is suing you for the losses. تو جو سو کرنے کا عمل ہے دیٹ اسٹارٹ فرام اے کورٹ, ڈپینڈز آن کہ اگر بہت چھوٹا سا میٹر ہے تو وہ اسمال کلیم میں چلا جاتا ہے. اینی میٹر اوور 35,000 to several millions dollar will go to Superior Court of Justice. Most of the litigation matters obviously goes to Superior Court of Justice. اور ریل اسٹیٹ کا مسئلہ ہو, بزنس کا مسئلہ ہو, ان تمام معاملات میں جب لٹیگیشن میں جاتے ہیں تو both parties, جو پارٹی سو کرنا چاہتی ہے کسی کو یا who is being sued, they both need to retain a litigation lawyer. And we all can understand, I being a litigation lawyer, I charge $500 an hour, which you can understand. And we are not talking about several dozens of hours. We're talking about litigation cases can take easily $50,000-$60,000 easy on a good day. Is that right? Absolutely. We have seen family litigation, we have seen civil litigation where business partners disputes, they are fighting in court and their legal bills are over $100,000. Whoa. And that's just, I'm talking about not extraordinary. There are litigations where people are involved when their bills are over $200,000. So I'm talking of $50,000 as a very moderate litigation. جیسے آپ نے کہا کہ جی $1,00,000 $2 lakh کا ڈسپیوٹ ہے اور $50,000-$60,000 اپنے لاکھ کا ڈسپیوٹ ہے, $50,000 آپ نے خرچ کر دیے. دونوں پارٹیوں نے 2 لائرس کے اوپر $1,00,000 خرچ کر دیے اور $1,00,000 کا ڈسپیوٹ تھا آپ کا. تو ایسی تمام صورتوں میں جیسے آپ نے کہا کہ جی میری کوالیفیکیشن ناٹ اونلی جسٹ ایز اے لائر اور سینئر اٹرنی بٹ آئی ایم آلسو اے کوالیفائڈ میڈیٹر. تو بہت سارے ڈسپیوٹس ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ذریعے حل کر سکتے ہیں rather than really jumping taking a gun and let's go to court. میڈیشن ایک پروسیس ہے, ایک اسٹیپ ہے جس کو اگر آپ استعمال کر لیں تو بہت دفعہ آپ کے آپ اندازہ کر لیں کہ 10 لوگ میرے پاس اگر آتے ہیں جن کے $1,00,000 کا ڈسپیوٹ ہے تو ان میں سے 5 ایسے لوگ ہوں گے یا 6 ایسے لوگ ہیں جن کے ڈسپیوٹ صرف میڈیشن سے حل ہو جائیں گے. Both obviously party has to agree to one mediator. I'm one of hundreds of qualified mediators. پھر mediators میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جی جس طرح کا ڈسپیوٹ ہے آپ کو میڈیٹر بھی ویسے ہی ہائر کریں جس کا اس کو ایکسپیرینس ہے. So for example, if you come to me or somebody come to me for a dispute or family dispute, کوئی پراپرٹی کا مسئلہ ہے فیملی کے اندر, بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ ہے, but I will not be able to really deliver the result. You need a mediator who has a legal experience in family law. Similarly, اگر آپ کا litigation کا مسئلہ ہے تو then I, amongst hundreds of other litigation lawyers who are also a mediator, they can resolve your issues. Rather than spending $50,000 or $60,000, $5,000 میں آپ کا ریزالو ہو سکتا ہے وہ ڈسپیوٹ. اور آپ دیکھیں نا کہ جب آپ کورٹ جاتے ہیں کوئی بھی لیگل بیٹل ہو,
that will drain you, not only financially but emotionally as well. So پہلا ہمیشہ میرا مشورہ یہ کہ جی litigation ہو تو mediation کی بات کریں. Second یہ کہ اگر mediation سے مسئلہ حل نہ ہو تو both parties should consider arbitration, کیونکہ arbitration جو ہے دیکھیں mediation اور mediator کے جو decision, mediator cannot deliver a decision. وہ تو آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے, آپ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, بٹ اف پارٹیز آر ناٹ ایبل ٹو ریزالو اٹ, میڈیٹر ول رائٹ اے فیل رپورٹ. دین آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں, یا تو آپ کورٹ جائیں یا پھر آپ کسی کوالیفائڈ آربیٹریٹر کو ہائر کریں. آربیٹریٹر یا جو جج ہے جو سول لٹیگیشن کے تھرو آپ جاتے ہیں, دے بوتھ ول ڈو دا سیم تھنگ, ایگزیکٹ سیم جاب, بٹ تھرو آربیٹریشن, کیونکہ آربیٹریٹر کا جو ڈیسیجن ہے وہ دیٹ از فائنل اینڈ بائنڈنگ, یعنی کورٹ کے ڈیسیجن کو تو آپ اپیل کر سکتے ہیں بٹ آربیٹریٹر کے ڈیسیجن کو آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے, انٹل انلیس کو اونلی ویری لمیٹڈ سچویشن میں آپ اپیل کر سکتے ہیں, بٹ جنرلی آپ اپیل بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کو جو آربیٹریٹر سے ڈیسیجن ملتا ہے دیٹ از اے فائنل ڈیسیجن. تو پارٹیز کین ایٹ لیسٹ ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ جی میرا ڈسپیوٹ جو ہے وہ 6 مہینے میں ریزالو ہو جائے گا. اچھا جی, اب آپ آ جائیں آربیٹریشن کے اوپر. آربیٹریٹر جو ہے وہ دونوں پارٹیز نے چوز کیا. آربیٹریشن کا جو خرچہ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 60,000 آپ خرچ کرتے ہیں لیٹیگیشن میں, وتھ آربیٹریشن یو کین اسپینڈ $10,000. وتھ لیٹیگیشن یو ہیو ٹو اسپینڈ 3 years in court. With arbitration you can do it in 6 months. 6 مہینے, $10,000 and you have your decision. And again arbitration کے لیے دونوں پارٹیز کا کسی ایک آربیٹریٹر پہ ٹرسٹ کرنا ضروری ہے, کیونکہ if both parties are not agreeing with me then I cannot be an arbitrator. Generally لوگ آپ 10-12 نام فلوٹ کرتے ہیں, ان میں سے کسی نہ کسی ایک آربیٹریٹر کے based on his qualification both parties will match one name and agree, and that is the best way to litigation. So both parties have to agree to one arbitrator, تاکہ وہ arbitrator will go through all the process, will deliver, will hear all the evidence and then deliver a judgment, and that judgment is final and binding. So آپ کو ایک فائنلٹی آپ کو نظر آئے گی اپنے جو ابھی آپ نے وینچر کیا تھا, چاہے سو کرنے کا یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا. اوکے, دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اچھا, یہ اسمال کلیمز کا جو ہے یہ کس لمٹ تک ہے اسمال کلیمز؟ جی, اسمال کلیم گورنمنٹ نے جو انٹروڈیوس کرایا وہ اس کی لمٹ اب 35, پہلے 25,000 تھی, اب 35,000 ہو گیا ہے. 35 کر دیا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جی جو چھوٹے میٹرز ہیں جہاں پہ ڈسپیوٹ ہی آپ کے $20,000-30,000 کا ہے, تو یو شوڈ کنسیڈر گوئنگ ٹو اسمال کلیم. اٹس فاسٹ, اٹس ایزی. اسمال کلیم میں یو ڈونٹ نیڈ اے لوئر, paralegal or somebody. Paralegal you can go yourself. You can go by yourself. And اس سے آپ نے مجھے ذرا اسی بات سے ایک اور چیز مجھے اپنے ہمارے جو سامعین ہیں ان کو شیئر کرنے کا موقع ملے کہ جی آپ چھوٹے ڈسپیوٹ کو خود سے حل کر سکتے ہیں. یو آر آل ایجوکیٹڈ, آپ کو پتہ ہے کہ جی کیسے اپنی اسٹوری لکھنی ہے. اور ساتھ عالم لا, وی آر ویری پراؤڈ دیٹ وی رن اے فری لیگل کلینک فرام آور آفس. وہ ایسے میں یہاں پہ سر اپنے جو ویورز کو بتانا چلوں کہ جی آپ کے کوئی کوشچنز ہیں, عالم بھائی ہمارے پاس ہیں, عالم لا فرم, عالم لا آفس, ویری ریناؤنڈ, ویری پروفیشنل ٹیم آف لائرز ہے جی. آپ کے کوئی کوشچنز ہیں یو کین کال اس رائٹ ناؤ, رائٹ اوے. ہمارا نمبر ہے جی 905-670-4114, 905-670-4114. جی عالم بھائی, میں کنٹینیو کر رہا تھا کہ وہ ہمارے فری لیگل کلینک ہم رن کرتے ہیں اپنے دفتر سے, اور آئی ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار دا لاسٹ 10 years. اور اس کا ایک تو مقصد پہلا یہ ہے کہ جی ایسے لوگ ہو کین ناٹ افورڈ لیگل فیس, they can come to our office and they can take advantage of free legal clinic. That free legal clinic is not funded by... میرے جیسے جو بیچارے لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. نہیں, ان کا بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو. جیسے میں نے سب سے پہلے کہا جی if you cannot afford legal fees, آپ کی فائنینشیل ایبلٹی نہیں ہے, آپ کی جاب نہیں ہے, آپ نیو امیگرینٹ ہیں, یو کین کم ٹو آور آفس, وی کین ہیلپ یو تھرو لیگل. اینڈ ہماری جو فری لیگل کلینک ہے دیٹ از ناٹ فنڈیڈ بائی گورنمنٹ, دیٹ از فنڈیڈ بائی محمد عالم, کیونکہ دیٹ از اے وے ٹو گیو بیک ٹو آور سوسائٹی اینڈ کمیونٹی ہو ہیز گیون سو مچ ٹو اس. جو دوسرے لوگ ہیں یعنی دوسرے گروپ آف پیپل ہیں ہو کین ایون افورڈ لیگل فیس, لیکن ہم ان کو, جیسے بھی آپ نے اسمال کلیم کی بات کی, وی کین انکریج دیم کہ یو ڈونٹ نیڈ می کہ مجھے آپ فیس پے کریں یا میرے فرم کی کسی لائر کو فیس پے کریں. یو آر ایجوکیٹڈ پرسن, آئی کین گائیڈ یو, ون آف آور لائر کین گائیڈ یو کہ یہ فارم فل کرنا ہے, اس طرح سے لکھنا ہے, اور وی ول بی ایبل ٹو ریویو دوز ڈاکیومنٹس فری آف کاسٹ, آپ کو گائیڈنس. دس از ہاؤ وی رن آور بزنس, دس از ہاؤ آئی بلیو آئی ایم سکسیزفل. کیونکہ جب تک آپ
جو لوگ اس کمیونٹی یا سوسائٹی میں آپ کے ترقی کا ذریعہ نہ بنے, جب تک آپ ان کو دینے کی کوشش نہیں کریں گے نا, یو ول نیور بی ٹرسٹڈ. تو وہ ہمارا ایک پارٹ ہے کہ سب لوگوں کے لیے ماشاء اللہ دس از ویری ہارڈننگ یہ بڑا اس میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور یو ہیو اے ماشاء اللہ ویری گڈ اینڈ اے ویری, کہتے ہیں کہ وی آر پراؤڈ آف یو کہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں آپ جیسے لوگ بھی ہیں جو کہ کمیونٹی کی آئی مین ہیلپ بھی کر رہے ہیں, سیوا بھی کر رہے ہیں. تو سر یہ بتائیے کہ یہ جو اسمال کلیمز کورٹ ہیں جو بزنس, آپ ڈو یو پرووائڈ دو سروس, آپ کے پاس ہیں ایسے پیرالیگل؟ So yeah, we have in our office, so generally lawyers are very expensive for a small claim. وہی میں کہہ رہا So we have a paralegal who will be able to assess small matters, کوئی $10,000-15,000 کا مسئلہ ہے. اور ہم ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں اصفر بھائی کہ اگر بہت چھوٹا مسئلہ ہے نا, جیسے آپ اکثر لوگ ہمارے پاس فون کرتے ہیں جی میرے وہ 1500 کسی نے نہیں دیے ہیں, میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اسمال کلیم میں. وہ 1500 کا جو ڈسپیوٹ ہے نا, آپ پیرالیگل کو بھی 1000-1500 دے دیں گے اینڈ الٹیمیٹلی یو ول گیٹ نتھنگ. تو وہ بہت اگر چھوٹا ڈسپیوٹ ہے بہت تھوڑے سے اماؤنٹ کا, I mean we'll be happy still to guide them. ان کو ہم کہتے ہیں کہ even don't retain paralegal, we will help you and we'll guide you and you do that work by yourself اگر آپ کے اندر پیشن ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے. That's right. سر یہ بتائیے عالم بھائی کہ یہ جو اسمال کلیمز کا ہے اس کا کتنا ٹائم کے بعد وہ یو کی ناٹ کلیم؟ سپوزنگ ایک ڈیولپر ہے جی, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ریئل اسٹیٹ کے ہم کر رہے ہیں, ان کی میں نے کچھ یونٹس ان کے ساتھ بک کیے, ٹھیک ہے جی, اینڈ کلوزنگ ہوئی جی, اور انہوں نے کچھ یونٹس کے جو ہے جو ہم نے کاؤنٹر بک کیا وہ انہوں نے نہیں دیے. ان کا سم پرابلم از گوئنگ آن, وی آر سارٹنگ آؤٹ ود دی لائرز اینڈ بٹوین دی لائرز اینڈ دی بینکس اینڈ وی ول گیٹ بیک ٹو یو. اچھا, ان کو پرسو کرتے رہے, فالو اپ کرتے رہے, پھر ایونچولی دے سینٹ اے لیٹر کہ وی او یو دس مچ اماؤنٹ اینڈ the moment everything settles we'll pay you. لیکن اس بات کو 10 سال ہو گئے, تو آیا وہ کلیم کر سکتے ہیں ابھی؟ نہیں جی, بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اور بلکہ اس کوشچن کے پیچھے جو آنسر ہے وہ میرا خیال ہمارے تمام جو لسنرز ہیں اور ویورز ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو پہلا آپ کے جو سوال کا جواب ہے کہ نہیں, یو آر آؤٹ آف لک, کیونکہ پروونس آف انٹاریو میں یہاں پہ 2 سال کی لمیٹیشن ہے, 2 years. آفٹر 2 years یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. سو اسی لیے میں تمام ہمارے جو سامعین ہیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں, جب بھی آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ہو, چاہے کانٹریکٹر کے ساتھ ہو, بلڈر کے ساتھ ہو, کسی سے پیسے کے لین دین کی بات ہو, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی بڑا بڑا لون دیا ہوا انہوں نے, کافی ہیوج اماؤنٹ کا, اور وہ ڈسٹریبیوٹ میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ صرف اس آسرے میں کہ جی جو بورور ہے اس نے کہا تھا کہ جی میں پے کر دوں گا. وہ کیا کرتے ہیں, جو شروٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہاؤ ٹو یوز دا سسٹم, وہ آپ کو پرولونگ کریں گے 2 سال تک, اور 2 سال کے بعد جو ہے دین یو گو ٹو اے لائر اینڈ لائر ول سے او یو آر آؤٹ آف لمیٹیشن پیریڈ. تو سبق دونوں کے لیے, لیسن آپ کے لیے یا آپ کے تھرو ہمارے سارے دوستوں کے لیے کہ جی آپ کے جیسے کنڈیشن میں ہمیشہ جب اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ آئے تو جسٹ کنسلٹ اے لائر, لیٹ اے لائر سینڈ اے نوٹس, بیکاز ونس دا لائر ول سینڈ اے نوٹس دی ادر پارٹی ول ٹیک اٹ سیریس. So that is the first lesson that everybody should understand that, and that does not cost you money or a lot of money. سیکنڈ یہ کہ لمیٹیشن پیریڈ کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. میں اسی کے حوالے سے کار ایکسیڈنٹ ہو یا سلپ اینڈ فال ہو, 2 سال کا ٹائم ہے جنرلی, سوائے پراپرٹی ڈیمیج کے, یعنی اگر آپ کے گھر میں آگ لگ گیا ہو یا انشورنس کا کوئی مسئلہ ہو جس میں پراپرٹی آپ کی انوالو ہے, چاہے گاڑی ہو یا گھر ہو, وہاں پہ آپ کی لمیٹیشن 1 سال ہے, بٹ جنرلی 2 سال ہے. اور دیر آر ٹائمز ویئر 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے آپ کا لمیٹیشن پیریڈ. وہ ایک انٹرسٹنگ ہے, ابھی آپ کو بتا کال آ رہی ہے, لیٹس ٹیک اے کال. ضرور. وائس آف ٹورانٹو ٹی وی ریلٹرز کیفے. جی عاصم نوید بات کر رہا ہوں. جی سوری کیا نام ہے؟ عاصم نوید صاحب. جی نوید صاحب, آپ کے گھر سے سوال ہے کہ یہ اسمال کلیم کورٹ میں اگر جج فیصلہ بھی کر دے اور اگر کسٹمر پیسے نہ دے تو پھر کیا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس؟ میں سنتا ہوں آپ کا جواب. سوری ریپیٹ کریں گے, ذرا آواز کٹ رہی تھی. اسمال کلیم کورٹ میں اگر جج فیصلہ بھی کر دے 10-15 ہزار کا ڈسپیوٹ ہے اور اس کے باوجود آپ کو پیسے نہ ملیں تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو عاصم نبی صاحب. عاصم صاحب جواب دیں گے آپ کا. ہاں جی, ابھی آپ کو جواب آپ دیکھتے رہیں ہمارا. ہاں جی, کیپ واچنگ. سو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ, اور یہ بڑا نارمل ہے کہ یہ جو پیسے کی ریکوری ہے ایک ڈفرنٹ اسٹیج ہے. ججمنٹ جو ہے وہ 1 اسٹیج ہے کہ جب آپ کا کسی سے ریکوری کے پیسے تھے, آپ کا کلیم تھا اگینسٹ, یو وینٹ ٹو دا اسمال کلیم, یو گاٹ دا ججمنٹ فار 10-15,000 جیسے عاصم صاحب نے بتایا. لیکن وہ ججمنٹ از اے پیس آف پیپر until that judgment can be enforced on that person, کہ اگر اس بندے کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے, کوئی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے, کوئی ایسٹس ہے یا نہیں ہے,
اور کیا اس کے پاس کوئی جاب ہے یا نہیں ہے. یہ 3-4 بڑی چیزیں ہیں. اگر ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ہے تو دین یو ول بی آؤٹ آف لک. وہ دیٹ ججمنٹ ول بی اے پیس آف پیپر. لیکن جو سیکنڈ اسٹیج ہے اس کے بعد اب آپ نے اس کو کہتے ہیں ججمنٹ کی انفورسمنٹ. وہ انفورسمنٹ کے لیے یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس شخص کے اگر اس کے پاس کوئی جاب ہے تو آپ گارنش کر سکتے ہیں اس کے ویجز کو. اگر اس کے پاس کوئی ہاؤس ہے تو وہ آپ اس پہ لین ڈال سکتے ہیں, یا اگر اس کے پاس کوئی اور پراپرٹی ہے تو اس کو پراپرٹی کو سیز کر سکتے ہیں. وہ کہلاتا ہے ریٹ آف سرچ اینڈ سیزر. تو وہ آپ شریف کے آفس میں اس کو فائل کر دیتے ہیں ججمنٹ, اور اس کا فارم ہے, وہ ساری چیزوں کو کر لیتے ہیں, اور شریف کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ دس پرسن اونز دس کار, اور آپ اس کی پراپرٹی اس کو پروف کرتے ہیں. دین شریف ول بی ایبل ٹو سیز دیٹ پراپرٹی ٹو ریکور یور $15,000. لیکن اگر آپ کا چونکہ پروگرام میں ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے, but if you need further guidance you can let me know. Feel free to call me. I can give you free advice and guidance for that. جی محمد عالم صاحب کا نمبر جو ہے اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ ان کو کال کیجئے, کوئی بھی آپ کا ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کال کر کے سیٹ اپ ٹائم اپوائنٹمنٹ لے کر جائیے, فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات کریں, تو اس پہ کافی چیزیں جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. then you would be in a better position to understand, and they would be in a better position to help you and guide you and assist you all across. اچھا سر, یہ ایک بڑا جو ایک ہاٹ آج کل جو کافی رہتا ہے, ظاہر ہے ہمارے کافی دوست ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں, ان کی ای میلز ہمیں بہت آتی ہیں. جی ونس اگین بتا دوں جی, اسٹوڈیو کا نمبر ہے جی 9056704114. اگر آپ کو کال کرنا چاہیں اور عالم بھائی سے کوئی بات کرنا چاہیں, پلیز فیل فری ٹو کال اس. اچھا سر, یہ جو آج کل بڑا امپورٹنٹ ایک ہے, اور کافی یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اٹس آن دا رائز, لینڈ لارڈ ٹیننٹ ڈسپیوٹس. یہ کافی اس وقت ہو رہے ہیں. تو آپ وہ سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں ایسے پروفیشنل پیرالیگلز جو کہ لینڈ لارڈ ٹیننٹ اور رینٹل ٹریبیونل میں؟ ایبسلیوٹلی. سو یہ جو آپ کا ٹاپک ہے نا, یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. It's a very hot topic. It's the topic, legal topic or legal failure of a system in the province of Ontario, جس پہ ہم کسی وقت میں بھی پورا پروگرام کر سکتے ہیں. میں بالکل I would like to do a full program on this with you. میں آپ کو briefly آپ کو ذرا سا اس بارے میں comments کر دوں, لیکن یہ this is an issue really everybody is suffering. Who are suffering? The people who owns the assets, the people who owns the property, people who have worked their entire life and landlord is in trouble, but the law favors the tenants. I mean, what is? I think it's I think what happened Azfar bhai, اس میں جو law ہے, اس میں جو سب سے بڑا failure ہے وہ بیک لاگ کا ہے. پہلا نمبر 1. اور اس بیک لاگ کا ایڈوانٹیج جو ہے بہت سارے ٹیننٹس گروپ نے لے لیا. لوگوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جی آپ ایک دفعہ اگریمنٹ سائن کر کے انٹر ہو جائیں, اس کے بعد آپ 1 مہینے کا کرایہ دے دیں اور 8 مہینے تک کرایہ نہ بھی دیں تو یو کین ناٹ بی ککڈ آؤٹ. اچھا, اس میں ہوتا کیا ہے کہ جی بائی لا یو ول ریٹین اے لوئر, آپ الٹیمیٹلی یو ول بی ایبل ٹو ریکور دیٹ 8 months رینٹ, لیکن اس جس پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑے گا. پلس یہ کہ اگر وہ ٹیننٹ ایسا ہے, بہت سارے ایسے ٹیننٹ جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی ہے, جن کے پاس کوئی ایسیٹس نہیں ہوتا ہے, دین ایون اف یو ریکور $20,000 ایریئرز تھرو کورٹ, you will not be able to recover because judgment proof ہے, وہ ان کے پاس نہ جاب ہے نہ ایسیٹس ہے. تو اسی لیے ایک گڈ ٹپ یہ ہے کہ جی بہت کیئرفلی آپ کو جب بھی آپ رینٹ پہ دیں تو آپ یہ میک شیور کریں کہ جس شخص کو آپ رینٹ پہ دے رہے ہیں ایٹ لیسٹ دیٹ پرسن از ناٹ اے ججمنٹ پروف, یا گارنٹی ضرور لیں کسی ایسے شخص کی تاکہ آپ اس کا ہولڈ کر سکیں اگر آپ کے پاس ججمنٹ واپس میں مل جائے. ویری انفارچونیٹ, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں. آئی بینگ اے لینڈ لارڈ فار few properties, I'm also the victim, and I'm sure everybody at this time جن کے پاس لینڈ لارڈ کی پوزیشن ہے انہوں نے اپنے پراپرٹی کو رینٹ کیا. آپ لکی ہیں کہ آپ کو ایک اچھا ٹیننٹ اگر مل گیا اور وہ پے کر رہا ہے. Good tenant is a blessing too. It's a blessing. And otherwise most of the tenants, I'm not saying all the tenants, most of the tenants جن کی یہ انٹینشن ہے کہ وہ پیسے نہیں پے کرنا چاہتے ہیں, فرسٹ اینڈ لاسٹ دیا اس کے بعد پھر نکلے نہیں. 8 months they can live in your property کیونکہ آپ کی ڈیٹ ہی نہیں آنی ہے. ڈیٹ ہی نہیں آنی جو بیک لاگ ہے سر, اس کی وجہ سے. تو اگر کوئی ایسا کوئی ڈسپیوٹ ہو تو we can contact you. Absolutely. اور جیسے میں نے کہا کہ جی لینڈ لارڈ ٹیننٹ کے معاملے میں بھی جو کہ لائرز ہوتے ہیں وہ they will obviously cost you money, so we don't think you need a lawyer
for that. expensive है जी. But we have a dedicated देखिए आप जैसे जो paralegals. माशाल्लाह इतने वेल नोन लॉयर्स हैं, इनसे तो बात करना, वो डॉलर गिर रहे हैं हमारे, तो डर लगता है आपसे बात करते हुए, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप जी एब्सोल्युटली नहीं, तो उसके लिए हमारे यहाँ पैरालीगल्स मौजूद हैं जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत कम पैसों में या बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपका बैटल वो लड़ सकते हैं. और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं कि वो अगेन मैंने आपको कहा कि जी जब भी आपको किसी लीगल मामलात की ज़रूरत हो, ऐसे लोगों से मशवरा करें जिनकी कोई एक्सपीरियंस हो, जिनकी कोई एक्सपर्टीज़ हो. Exactly. क्योंकि वही आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं. जिसमें अभी अगर हमारे पास 1 मिनट है तो बहुत अच्छी टिप आपको दे सकता हूँ. वो टिप ये है कि जो ज़्यादातर इवन पैरालीगल्स और लॉयर्स को भी शायद इस बारीकी से ना वो देखते हैं ना वो बता सकते हैं कि अगर आपका टेनेंट आपको रेंट नहीं पे कर रहा है और आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, तो उसका तरीका ये है कि जी आप उनके जो एरियर्स ऑफ रेंट है उसको आप क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि कम से कम उसको जो बंदे जिनको क्रेडिट की फिक्र होती है ना, वो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होंगे, एंड देन दे विल ट्राई टू एक्सपेडाइट इट, कि जी कोशिश करेंगे आपसे नेगोशिएट करने का. ये एक टिप है. जब उनको ये पता चलता है कि जी अभी तक तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि जी हमारा क्रेडिट को बिगाड़ ही नहीं सकता, ये तो रेंटल ट्राइब्यूनल में डेट आएगी 8 महीने के बाद. बट द मोमेंट यू फाइल एन एप्लीकेशन, जैसे ही रेंट एरियर होता है उसी दिन आप एप्लीकेशन फाइल करें और इमीडिएटली जो है ना टेनेंट को बताएं कि जी वी आर फाइलिंग इन योर क्रेडिट ब्यूरो, क्योंकि आपको पता है इस मुल्क में क्रेडिट ही सारा कुछ है. लाइफ रन्स ऑन क्रेडिट हियर. तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि जी मेरे साथ जब भी ऐसा हुआ है, और मैं जब भी देखता हूँ कि जब हम टेनेंट को प्रॉपर नोटिफाई करते हैं कि जी ये है नेक्स्ट 72 आवर्स इफ द रेंट इज नॉट बीइंग पेड, देन दिस विल बी रिपोर्टेड टू क्रेडिट ब्यूरो. Out of 10, 4 are willing to even talk and say, okay, here is our rent, but don't report to credit. Then remaining आपको पता है 5-6 ऐसे लोग हैं जिनको क्रेडिट की फिक्र नहीं होगी. Exactly. लेकिन but still you get the result. सही. नहीं जी, थैंक यू वेरी मच आलम भाई, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेटिव आपने जो है वो हमें बातचीत की हमारे साथ. आपके साथ इंशाल्लाह और प्रोग्राम्स करेंगे, बिकॉज काफ़ी टॉपिक्स हैं एंड यू स्पेशलाइज इन सो मेनी एरियाज. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैठेंगे, आप बात करेंगे. जैसे आई ऑलवेज से चूज, जैसे कहते हैं चूज द राइट रियल्टर, इसी तरह चूज द राइट लॉयर, बिकॉज अच्छा लॉयर और जो प्रोफेशनल लॉयर है हु नोज हिज जॉब, वही आपको है. अब अगर ऐसे किसी के पास चले जाएंगे तो ऐसे खराब होने वाली. मैं एक 30 सेकंड में आपको क्लोजिंग इसलिए अपनी तरफ से डालना चाहता हूँ. जैसे आपने कहा जी राइट लॉयर, सो रियल एस्टेट के लिए जैसे बहुत सारे लोग, आपकी चॉइस है कि जी आप ऐसे लॉयर को जा सकते हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपका रियल एस्टेट लॉयर ये कहेगा कि जी नाउ फाइंड अ लॉयर. दैट्स राइट, ये बिल्कुल हुआ है. बट व्हाट एडवांटेज वी अ कंज्यूमर हैज विद आलम लॉ, कि हमारे यहाँ रियल एस्टेट लिटिगेशन लॉयर एंड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन लॉयर बोथ आर इन द सेम टीम. तो अगर आपकी डील खराब हो रही है तो आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो फौरी तौर पे आपकी जो फाइल है रियल एस्टेट की, वो फौरी तौर पे कंसल्ट करने के लिए रियल एस्टेट लिटिगेशन लॉयर के पास ले जाइए वहां पे. और देयर इज नो एडेड कॉस्ट, देयर इज नो एक्स्ट्रा प्रीमियम दैट वी चार्ज. ये प्रीमियम आपको या हमारे कंज्यूमर्स को जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हमसे करवाते हैं वो साथ ही उनको समझ लीजिए एडेड एडवांटेज है. वन विंडो ऑपरेशन जी, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे जी. बिल्कुल जी, आपने आई होप आप लोगों को, दोस्तों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. मुझे तो बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है. तो इंशाल्लाह वेरी सून नियर फ्यूचर हम आलम भाई के साथ कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे, बिकॉज इनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है. तो इंशाल्लाह इनके साथ बैठेंगे और इनसे और ज्ञान हासिल करेंगे. सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच आलम भाई फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज, गिविंग सम टाइम टू अस. एंड थैंक यू वेरी मच डियर व्यूअर्स कि आप प्रोग्राम पसंद करते हैं रियल्टर्स कैफ़े, आप इसको लाइक भी करते हैं और आपकी ईमेल्स बहुत आती हैं, इसमें आप काफ़ी इसको एक्सप्रेस करते हैं कि आपको पसंद है ये प्रोग्राम. अगर क्वेश्चंस होते हैं वी ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ कीप शूटिंग योर ईमेल्स टू अस एंड कीप वॉचिंग रियल्टर्स कैफ़े विद अज़फर ताहिर. Until next time, bye bye.